جب آپ بابا فرید بیمار ہوئے اور آپ پر جادو ہوا تو بالکل قریب الموت ہو گئے آپ، ایسی حالت ہو گئی آپ کی. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور کوئی حل. آپ نے فرمایا یہ تکلیف تو ہمارے نصیب میں تھی اور آنی چاہیے تھی، اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفع بھی کرے گا. تم سورہ مزمل شریف پڑھو. سبحان اللہ. ہمارے سلانے بیٹھ تو آپ سورہ مزمل شروع کر دی. آپ فرماتے ہیں میں رات بھر بابا پہ سورہ مزمل پڑھ کے دم کرتا رہا. تو رات کے آخری پہر میں آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا کہ اے نظام، بابا نظام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص سے پوچھ رہا ہے شیخ فرید کو کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ فرید پہ جادو کیا ہے اور شہاب الدین جادوگر کے بیٹے نے کیا ہے. تو آپ کے علاقے میں ایک شہاب الدین جادوگر تھا بہت بڑا، جس نے آپ کی وجہ سے وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا. تو پھر اس کا بیٹا، وہ تو مر گیا تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ جادو سیکھا تھا اس نے، اور اس نے بابا فرید پہ جادو کیا. تو آپ نے پوچھا پھر؟ تو اس نے کہا کہ شہاب الدین بیٹے کے جادوگر کے بیٹے نے جادو کیا ہے اور شہاب الدین کی قبر کے پاس دفنا ہے ان کا پتلا بنا کر. انہوں نے کہا اچھا. کہا اے باؤ جاؤ صبح کو اور اس جگہ کو کھود. آپ نے جا کے پتا کرا کہ شہاب الدین کی قبر کہاں ہے، بتائی کہ یہ قبر ہے شہاب الدین جادوگر کی. تو پھر آپ نے اس کے پاس جب آپ نے جو آپ نے نشانی بتائی وہاں پر آپ نے کھودنا شروع کرا تو کچھ بھی نہیں ملا. اب وہ آئے کہنے کہ بابا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اور جا کے کھودو. جب اور کھدائی کری تو ایک ہانڈی ملی. اس ہانڈی کو نکالا، اس میں پتلا تھا اور اس میں سوئیاں لگی. پھر یہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ سورہ مزمل پڑھتے جاؤ اور اس کی ایک ایک سوئی نکالتے جاؤ. آپ سورہ مزمل پڑھتے رہے، ایک ایک سوئی نکالتے رہے اس کی. جب ساری سوئیاں نکال دیں آپ نے کہا جاؤ تو دریا میں بہا دو. وہ دریا میں بہا کے جب آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، سبحان اللہ. ورنہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے. آپ نے فرمایا اب اس کا سر دور ہو گیا مجھ پر سے. سورہ مزمل دم کر کے مجھے پانی پلاؤ دم کر کے. آپ نے 2 دن پلایا، بالکل تندرست ہو گئے دوبارہ. تو آپ کو جب آپ نے اجازت فرمائی تھی سورہ مزمل کی، اور آپ اپنے تمام مریضوں کا علاج، یعنی کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریضوں کا علاج اسی سے کرتے تھے. آپ کو جو مریض آتا تھا آپ اسی کو دم کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے. اور آپ فرماتے تھے میرے پاس جتنی بھی کشادگی جو نعمتیں ہیں وہ اس کی بدولت، اسی برکت سے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نظام الدین اللہ تجھے اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ تیرے لنگر خانے میں روزانہ 70 کلو نمک لگے گا. اللہ سبحان اللہ. 70 سیر، یعنی کہ بعض روایت میں 70 من بھی ہے، اتنا کھانا پڑتا تھا آپ نے. تو یہ سورہ مزمل کی برکت تھی. تو بہت بزرگوں نے، یعنی کہ خاندان چشت میں اور خاندان قادریہ میں، سور بردی خاندان میں سورہ مزمل کی بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے. تقریباً ہر خانوادے نے اس سورت کو پڑھا ہے اور اپنے مریدین کو تلقین فرمائی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت اس کے بڑے عامل تھے سورہ مزمل شریف کے، اور آپ اپنے تمام مریدین کو سورہ مزمل کی تلقین فرمایا کرتے تھے. اور اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں. خوبی کی بات یہ ہے کہ جادو کی جتنے بھی اقسام ہیں، جادو جو ہے سحر بالجنون ہے، سحر بالتفریق ہے، سحر بالحب ہے، اس طرح کے جتنے بھی جادو ہیں وہ تمام کے تمام سورہ مزمل سے دفع ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا صاحب ریاضت ہونا ضروری ہے. اس کے بڑے مناقب میں سورہ مزمل شریف کے. کتنا عرصہ میں اس کی ریاضت درکار ہے؟ دیکھیں بات ہے ہمارے یقین اور ہمارے یکسوئی اور پختگی کی. ہم جتنے پختہ ہوتے ہیں اور جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی جلدی فائدے مند ہے روز اثر ہے. اب بزرگوں نے اس کے مختلف چلے بتائے ہیں، مختلف طریقے بتائے ہیں. 117 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا ہے، 66 بھی پڑھنے کا کہا ہے، 41 بھی پڑھنے کا کہا ہے، 11 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا ہے. مختلف وہ تو ہر آدمی کی انہوں نے طاقت کے مطابق 3 سے 60 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا ہے، 1000 مرتبہ بھی پڑھنے کا کہا ہے یومیہ. اور حضرت سلطان باہو تو کہتے ہیں کہ 3125 بار پڑھ کے 40 دن میں 1.25 لاکھ کرو اس کو. اللہ. اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ بات تو ایک کرامت میں سے تو ہو سکتی ہے، ریاضت میں سے نہیں. تو وہ آپ نے اس طرح بھی حکم دیا پڑھنے کا. اور اکثر مشائخ کے ہاں یہ خاندان اشرفیہ میں اس کا 101 مرتبہ کا روزانہ کا ورد ہے ان کے مطابق، کہ ایک سالک کو 101 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل فجر کی نماز کے بعد یا تہجد میں پڑھنی چاہیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1.5 گھنٹے کا عمل تو ہو گیا ہے جو روانی سے پڑے گا. تو اسی طریقے چشتی خاندان میں، یہ اشرفیہ خاندان تو بیسکلی چشتی ہی خاندان کا ایک حصہ ہے، تو یہاں رائج ہے.